تمام تر صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس نے فائدے کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی ہے، اس ذرا سی ریٹیلیشن کے اندر جو ہے وہ جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، تو پھر تو ایران بھی نہیں رکے گا، تو پھر کشیدگی مزید بڑھے گی۔ آپ کو اس طرح کے کوئی اثرات دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے کل صدر ٹرمپ یہاں جو آج کے سارے میڈیا میں جو رپورٹنگ کی ہوئی تھی، صدر ٹرمپ کا دوبارہ رابطہ ہوا اسرائیل سے، اور ظاہر جب وہ کہتے ہیں رابطہ اسرائیل سے ہوا تو نتنیاہو سے ہوتا ہے وزیر اعظم میں، تو وہ اسرائیل نے ان کو یقین، خود صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کی بات مانیں گے۔ تو اگر امریکہ ان کو کہے گا کہ نہیں ہمیں کارروائی کرنے دو، تم انٹرفیئر نہ کرو، تو نہیں کریں گے، کیونکہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ واشنگٹن میں اب بھی ایک مکمل بڑی جنگ شروع کرنے کی خواہش نہیں موجود ہے، سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر اسرائیل کی لیڈرشپ اگر امریکہ کی مرضی کے خلاف جانا چاہتی تو بڑی جنگ شروع کرا رہی ہے، میں نہیں خیال کہ وہ جائے گی۔ وہ دیکھیں، وہ ان کو بھی احساس ہے، ایران کو بھی احساس ہے، امریکہ کو بھی احساس ہے کہ ایک بہت طویل جنگ ہے یہ، یعنی جنگ ہوگی، جنگ رک جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، پھر خلاف ورزی ہوگی، یہ جو طویل سلسلہ ہے بغیر اس کے۔ یہاں کل وائس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی بات کی تھی، ایسا اشارہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا اگر کیا 1 سال 2 سال اگر جنگ ہو گئی تو کوئی اتنا بڑا تو مسئلہ نہیں ہے، جنگیں تو 20 سال بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو یہاں ان کا خیال ہے، واشنگٹن میں یہ فیلنگ ہے کہ اگر وہ اسی طرح بڑی جنگ کرنے کے بجائے اس طرح دباؤ برقرار رہتے ہیں 1.5 سال تک ایران پر، خاص طور پہ معاشی دباؤ، تو ایران جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا پسپا ہونے پہ۔ تو وہ اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت کمپلیکس مسائل ہیں، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر اندر صلح ہو جائے اور دونوں فریق ایک دوسرے کی بات مان لیں۔ اگر نہ مان لیں تو دونوں ایرانی بھی اور امریکہ بھی اس جنگ کو مزید طویل دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ چونکہ خواہش نہیں ہے بڑی جنگ لڑنے کی، تو بڑی جنگ کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح خلاف ورزیاں تو اس طرح کی کشیدگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ شام 5 بجے مقامی وقت کے مطابق، تو مقامی وقت سے مراد آپ کا واشنگٹن کا وقت ہے یا تہران کا وقت؟ نہیں سر، یہ واشنگٹن کا وقت ہے۔ ہاں، یعنی ابھی سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ جی جی بالکل جی، تو یہاں تو انہوں نے ایسے وقت پہ کیا ہے کہ یہاں تو ابھی دن تھا اور وہاں بہت صبح ہوگی۔ یہاں ابھی تو اب تقریباً جو ہے وہ دیکھیں کیا پاکستانی ہوتا وقت ہے۔ کے مطابق 3 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے سر، اور ابھی یہ جو ہے وہ واضح طور پر خبر آنا شروع ہوئی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ سر واضح طور پر اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہی چیز ہے کہ چاہے امریکی نائب صدر ہوں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن جب لبنان کے اوپر حملوں کے اوپر ریٹیلیشن ایران نے کیا تو امریکی صدر نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اسرائیل کے لیے، اور ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ریٹیلیشن اس پر نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی گئی۔ آپ کو لگتا ہے کسی حد تک جو ہے وہ معاملات میں، کیونکہ جو لبنان میں امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ لڑ پڑے تھے تقریباً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو سے، اور ان کو کہا تھا کہ میں نے جب منع کر دیا تھا تو اس کے باوجود بھی آپ نے ریٹیلیشن کیا، اور اس کے باوجود آپ نے لبنان پہ حملے جو ہے وہ جاری رکھے، جس سے کہیں نہ کہیں سپر پاور کی بھی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس پہ آج فائنینشیل ٹائمز، واشنگٹن ٹائمز دونوں نے رپورٹ کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور تعلقات میں مزید یہ ہوا ہے بقول ان کے کہ جو یہاں یعنی جو سیاسی اختلاف ہوتا ہے پارٹی کے درمیان، اور چونکہ اسرائیل کے یہاں لابی موجود ہے، وہ اختلافات کو استعمال کر کے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے تھے، لیکن ابھی جو پرائمریز ہوئی ہیں اس میں صدر ٹرمپ کے حامی جس طرح جیتے ہیں، اس کے بعد ایک بات واضح ہو گئی کہ ریپبلکن پارٹی پہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہے، لہٰذا وہ جو بیچ کے ڈفرینسز تھے اس کو اب اسرائیل استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے ان دونوں پیپرز کا کہنا تھا کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن انور اقبال صاحب، اگر یورپی ممالک کے حوالے سے بات کریں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یا پھر دیگر ممالک جو ہیں، ان کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف بڑے سخت اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں یا اقدامات بھی، کافی وزراء پر تو پابندی لگ چکی ہے داخلے پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں یورپی یونین کا اس معاملے کے اندر کردار ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اب اسی طرح کے آپ عزائم جو ہیں وہ لبنان کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو یہ کسی بھی طور پر عالمی سطح پر قابل قبول چیز نہیں ہے؟
بیان کی حد تک ہوگا. پبلک سپورٹ نہیں رہے گی امریکہ کو جو نہیں ہے اب بھی, اسرائیل کو اب نہیں ہے. پروٹیسٹ ہوں گے, حکومتوں نے آلریڈی بیان دیا ہے, کنڈیم کیا ہے, کل برطانیہ نے دیا, فرانس نے دیا, کینیڈا نے دیا. لیکن کیا ان میں سے کوئی بھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا, اس لیے کہ خود ان کے ملک کے عوام میں یہ خواہش نہیں ہوگی. امریکی اور یورپی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ہی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی امریکہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں امریکی افواج کے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں جو ہے وہ کی گئی ہے. وہیں آپ کو بتائیں کہ ایکزیوس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے اطراف کئی مقامات پر حملے کیے ہیں. امریکی افواج نے ایرانی دفاعی نظام ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے. وہیں آپ کو بتائیں کہ ایکزیوس کی جانب سے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے اطراف کئی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں. امریکی افواج نے ایرانی دفاعی نظام ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا ہے. گزشتہ روز آپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا الزام امریکی صدر نے ایران پر عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی جواب جو ہے وہ سخت دیا جائے گا اور جواب دینا امریکہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. اور اب واضح طور پر امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب, معاہدے کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے واضح طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر ہی یہ اعلان کر کے کامیابی اور فتح کا اعلان کر کے جو ہے وہ اس سے جنگ سے نکل سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کی کافی حد تک قریب بھی پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر ایران کی بات کر لی جائے, کیونکہ جو مطالبات امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس پر تو ایران کی جانب سے مکمل مخالفت سامنے آ رہی ہے, چاہے وہ یورینیم کا معاملہ ہو, چاہے وہ آبنائے ہرمز کا معاملہ ہو. ایران کی جانب سے زیادہ فوکس اسی بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جو 24 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں پہلے وہ بحال کر دیے جائیں اور اس کے بعد معاہدے کے اوپر بیٹھا جائے, اس کے بغیر کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. تو بیانات تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جلدی معاہدے کی امید دکھائی نہیں دیتی. بیانات تو سخت ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اس بیان سے تو وہ اثاثے واپس نہیں کر دیں گے جسے 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا ہے نا کہ ایک جنگ ہوئی ہے جس میں امریکہ کی شکست ہو گئی ہے, نیو یارک اور واشنگٹن پہ قبضے ہو گئے ہیں کہ اب امریکہ سارے پیسے واپس کرے, تاوان جنگ ادا کرے. ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں. تو میں نے نہیں خیال کہ وہ بیانات ہوتے ہیں جو پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. اصل بات چیت اور پوائنٹس پہ ہو رہی ہوتی ہے جو جاری ہے اس کے درمیان, اور اب بھی ہو رہی ہوگی. اس طرح کے بیان پبلک کنزمپشن کے لیے دی جاتے ہیں کہ ہم اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹے. امریکہ کہے گا ہم اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹے, لیکن امریکہ بھی اپنے پوزیشن سے ہٹا ہے اور اس پہ بات چیت ہوگی کہ کس حد تک پیچھے ہٹنے کو تیار ہے, اور ایران بھی ہٹے گا اور اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ وہ کس حد تک ہٹنے کو تیار ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مطلب ایسے کوئی میکانزم نہیں ہے جس کے ذریعہ ایران امریکہ کو مجبور کر کے ان سے اپنے ایسٹس لے لے, مجبور کر کے سینکشن اٹھا لے. ایسا تو کوئی بھی ان کے پاس ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے, کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. تو یہ بیانات پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. بیانات سے زیادہ پریشان نہ ہوں. جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور دونوں فلیکسیبلٹی کے لیے بھی تیار ہیں. گڑبڑ ہوئی ہے اسرائیل کی وجہ سے, جس نے وہاں حملہ کر کے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی جنوبی لبنان میں, جس کو ایران ظاہر نہیں برداشت کر سکتا, کیونکہ ایران تو ہی نہیں چاہے گا کہ مشرق وسطیٰ میں اس کی جو سپورٹ ہے بالکل ختم ہو جائے.
लेकिन अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि जब इसराइल की जानिब से जो है वो हमले की और जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया था लबनान पर होने वाले हमलों के बाद, जब ईरान ने जो है वो हमले किए हैं इसराइल पर, तो अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो यही स्टेटमेंट दिया गया था कि कुछ मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उन्होंने जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें फ़ोन करके कहा है कि आप इसराइल पर जो है वो दबाव डालें कि वो इस पर रिटेलिएट ना करे या जवाबी हमला ना करे। ये इस तरह का दबाव जो है वो तब सामने क्यों नहीं आया जब अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो ये स्टेटमेंट दिया गया कि अपाची हेलीकॉप्टर गिराने पर हम वाज़ेह तौर पर बड़ा शदीद रद्द अमल देंगे? बड़ा फर्क है के लिए, ईरान और इसराइल में बड़ा फर्क है। ईरान जो है, ईरान से उनकी जंग हो रही है, ईरान से उनके 50 साल से कशीदा ताल्लुकात हैं, बहुत कशीदा ताल्लुकात हैं, और इसराइल उनका दुनिया में करीब तरीन हलीफ है। वो तो इस तरह ही है कि जिस तरह आप ये कहेंगे तुर्की और पाकिस्तान है, या बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, या सऊदी अरब और पाकिस्तान है कि भी जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पे तो तुर्की ने क्यों हमायत में बयान दिए, इसलिए दिए कि उसे देना ही था। तो इसी तरह अमेरिका का भी यही नेचुरल रिएक्शन होगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ होगा तो वो अपने डिफरेंसेस के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद जो है वो रिटेलिएट करेंगे और इसराइल का साथ देंगे वो। तो अनवर इकबाल साहब, अब अगर जो है वो इसराइल इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कि उस स्टेट पर अमरीकी सदर कायम रहेंगे कि अगर अब तुमने हमले किए तो तुम जो है वो इस जंग में अकेले रह जाओगे? मेरा ख्याल है कि वो इसको बिल्कुल प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उनको धमकी दी जाएगी कि हम ये चीज़ें रोक रहे हैं, और बहुत आसानी से मैसेज दिया सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कोई भी करारदाद पेश करवा के उसको मंजूर कराया जा सकता है। अमेरिका उसके फेवर में वोट ना दे, सिर्फ उसको वीटो ना करे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाएगा इसराइल को, इसराइल पीछे हट जाएगा। अमेरिका के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबन हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबन हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबन हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबन हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं कि अमरीका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए हैं।